ادنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام و معزز مہمانان نظام اور حاضرین جلسہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا لڑکیاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں غلبلے مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک شرعی موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا۔ ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہر فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین اکرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی کہلوایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اسی معجزہ نمائی نے صرف 23 سال میں ایک انگیز حیرت انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہی تند کو گوار بدوں کو علم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزانے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آخر دعوانا
ماشاءاللہ بھائی بہت خوب، اللہ تمہیں جزا خیر عطا فرمائے۔